اچھی ماں کی گود میں اچھے بچے پلتے ہیں، اس لیے والدین کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض اور اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب النسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے دین کی وجہ سے کرو۔ اگر مائیں دیندار ہوں گی تو کل بچے بھی دیندار ہوں گے، اور اگر مائیں دین بیزار ہوئیں تو بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کا پہلا حق یہ ادا کرو کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ جب اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیٹا بھی رحمت اور بیٹی بھی نعمت خدا بندی، کسی پر منہ نہیں بسورنا چاہیے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا اور اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل عام دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر کے اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی قتل ہے بیٹیوں کا زمانہ جاہلیت کی طرح۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور دونوں پر اظہار مسرت کرنا چاہیے، مبارکباد تہنیت کا پیغام دینا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر اذان کہی جائے۔ دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا، نماز والی اذان اور اقامت کہنا، یہ مسنون ہے۔ اس طرح سے کہ اذان دینے والا باوضو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بچے کا دایاں کان پہلے سامنے کیا جائے، پھر اس کے بعد بایاں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر اذان پڑھی جائے، تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، جو خدمت گزار دائیاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں، ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے، دائی کی آواز، مبارکباد کی آواز، کوئی آواز نہ پڑے۔ سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے، وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں وہ ان کا فہم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں۔ تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے۔ پھر بچے کو تحنیک دینا، گٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گٹی کے جو فوائد ہیں اس پر بھی ماہرین نے گفتگو کی ہے۔ اس سے بچے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بچہ فصیح ہوتا ہے۔ وہ شہد یا کھجور لے کے بچے کے تالو پر اس کو مل دیا جائے اور پورے منہ میں اس کو پھیلا دیا جائے، اور اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی گٹی دے تو یہ ایک اچھی اور نیک فعل ہے۔ بچہ جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ بچے کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1 جانور، وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، ان کے ساتھ اس کو عقیقہ کر دیا جائے۔ اور عقیقے کا جو گوشت ہے کوشش کریں اس کی ہڈیاں نہ توڑیں، بلکہ اس کو کچا تقسیم کر دیں۔ اگر اس کو پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرعاً درست اور جائز ہے۔ بچے کے سر مونڈ دیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہ خدا میں خیرات کی جائے، اور جو بال ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں، کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں، بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کے بال ہوں یا ناخن ہوں، یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں، ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے،
بلکہ یہ انسان کی عزت اور تکریم ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے ختنے 7 دن کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ بچہ کمزور ہو تو اس کے ختنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل ختنے کر دیے جائیں، اس لیے کہ جو پردہ ہے وہ واجب ہے اور ختنے مسنون ہیں، تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا اگر بلوغت کے بعد ختنے کیے، لہذا بلوغت سے قبل جب چاہیں آپ ختنے کر دیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ختنے کر دیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے بلوغت کے بعد تو اس کے ختنے اسی وقت کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں تھے کہ جب ختنوں کا حکم آیا تو آپ نے بسولے کے ساتھ خود اپنے ختنے فرمائے تھے، تو عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ختنے کیے جا سکتے ہیں اگر ختنے نہ ہو سکے ہوں۔ پھر اچھا نام رکھ دینا، یہ 7ویں دن اگر نام رکھ دیں تو یہ مسنون ہے، اس سے قبل نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھیں۔ اور پھر فرمایا احب الاسماء، بہترین اور محبوب ترین اسماء جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین نام حمام اور حارث ہیں۔ حمزہ نام کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ اولاد دے تو کسی کا نام حضور کے نام پر محمد یا احمد رکھ دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے بابرکت کلمات ہیں، آقا کریم نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت بھی کرو۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ اس آواز پہ دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ عرض کریں گے مالک کیونکہ ہمارا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس پکار پہ چلے آئے، اللہ ارشاد فرمائے گا چلو آ گئے ہو، اب جنت تمہارا راستہ ہے۔ تو اس طرح اپنے بچے کا جو نام ہے وہ بابرکت نام رکھا جائے۔ ان الاسماء تتنزل من السماء، آسمان سے اسماء کی تاثیرات اترتی ہیں۔ آج اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو آج تک نہ کسی کا رکھا گیا ہو اور نہ سنا گیا ہو۔ یہ جدت کی خواہش انسان کی فطرت تو ہے، لیکن لوگ اس خواہش کے تحت ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ محمل الفاظ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں۔ پھر کچھ ناموں سے منع کیا گیا، جن ناموں میں خود نمائی ہو ان ناموں سے منع فرمایا گیا، جس طرح برہ نام سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح جو دشمنان خدا و رسول کے نام ہیں ان ناموں سے منع فرمایا گیا، وہ نام نہ رکھے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیسر اور پرویز یہ 2 نام رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بدبخت ہیں، ان میں سے پرویز نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا، اس لیے ایسے اگر نام کسی کے ہیں تو ان کو فوری یہ نام بدل دینے چاہیے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ تو اچھے نام رکھنے کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کو پہنچے تو ان کو نماز کی طرف کھینچ کے لے جاؤ، انگلی لگا کر مسجد کا راستہ دکھاؤ، بچیوں کے لیے گھروں میں مصلی بچھواؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچے کو دین کے لیے تنبیہ کرنا، اس کو مارنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ والد کو تاکید کی
کہ وہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کے رکھے اور بچوں کو اللہ سے ڈرائے۔ یہ جو سکولوں کی دیواروں کے اوپر اب لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ استاد کی مار کے اندر بھی پیار ہوتا ہے اور بچے کو وہ تہذیب سکھاتا ہے۔ اس طرح تو بچے آوارہ مزاج ہو رہے ہیں۔ اگر استاد کا یا والدین کا ڈر نہ ہو تو وَضْرِبُوهُمْ کے لفظ کتب حدیث میں موجود ہے کہ ان کو مارو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، کیونکہ اس وقت وہ بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لہذا اس وقت ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچانا مسنون ہے، اس طرح جب بچہ بولنے لگے اور اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ جاری کرو، وہ سنے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا، اور وہ بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ سکھاؤ، اس کے بعد آیت الکرسی سکھاؤ، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور جو مرد ہیں لڑکے ہیں انہیں سورہ مائدہ سکھاؤ، اور جو لڑکیاں ہیں انہیں سورۃ النور سکھاؤ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ، علموہ الکتابہ، ان کو کتابت سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، والسباحہ، اور ان کو تیرنا سکھاؤ، والرمایا، اس کو تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک روایت میں ہے گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا ان کو سکھاؤ، اور فرمایا ان کو سوائے پاکیزہ کے کوئی اور رزق نہ دینا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ حضرت امام حسن مسجد نبوی میں آئے، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی اور صدقے کی کھجوریں تھیں انہوں نے پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ آقا کریم حلق میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالتے ہوئے کہا کخن کخن، اور یہ تنبیہ کا جملہ ہے، فرمایا ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، تو اولاد کو مشکوک رزق سے بھی اور حرام رزق سے بھی بچایا جائے تاکہ کل وہ اسلام کی خدمت میں وہ اولاد کام آ سکے۔ حضرت ابو درداء کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے کہا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا اونچا درخت ہے جس کا جکاؤ کچھ میرے ویڑے کی طرف ہے، اور آج کل ٹھنڈی ہوائیں مدینے میں صبح سلامی دینے آتی ہیں، کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھے، ہم کہتے ہیں بڑا دلیر نکلا بچہ کتنے گنے کھینچ لایا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کے رزق حلال کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے تاکہ اس کی بہتری ہو۔ بچے کو بہادر اور جرأت مند بنانے کے لیے والدین کو اقدام کرنے چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے نفسیات کے اندر بزدلی پیدا ہو۔ بعض کا بچہ رو رہا ہے، ماں کو ضروری کام ہے اور بچے کو چپ کرانا مقصود ہے، تو ماں جلدی کہہ رہی ہے کہ کتا آ گیا چپ کر جا، بلی آ گئی چپ کر جا، تو بچہ وقتی طور پہ تو چپ کر جاتا ہے لیکن اس کے نفسیات کے اندر کتے اور بلی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس بچے کو بچپن میں بلی اور کتے سے ڈرایا گیا ہے وہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اپنے بچوں کو کتوں اور بلیوں سے نہ ڈراؤ، انہوں نے بڑے ہو کے محمد عربی کے شیر بننا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کی تو ان کے نفسیات کمزور ہو جائیں گے۔ اس طرح بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت نظر آئے، لیکن کیا ہم غیر شرعی لباس پہنا کر ہی اس کو خوبصورتی میں دیکھ سکتے ہیں یا کہ شرعی لباس کا اہتمام کر کے خوبصورتی میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو چاندی کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ پہنانا درست نہیں ہے۔ تحفے کے طور پہ اگر لوگ دیں تو ان کو رکھ لیں، سنبھال لیں، کسی اور مصرف میں لے آئیں، اور بچوں کو چونکہ منع کیا گیا ہے سونا چاندی پہنانا، بچیوں کو پہنائیں اور بچوں کو پہنانے سے گریز کریں، اور ان کا لباس جو ہے اس کے اوپر مختلف جو ہیں وہ تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جنبی کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔
اس لیے اس بچے سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جائے گا. اس کو سادہ لباس پہنائیں، وہ لباس پہنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جو پردہ بھی اور زینت بھی ہو اور جس سے حسن بھی جھلکتا ہو. اور ظاہر ہے کہ حضور کے طریقے سے بڑھ کر اور حسن کہاں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اپنی اولاد کو دین سکھائیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون کون سی؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو. اب اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالو گے؟ اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، محافل میلاد کا انعقاد کرو. کھانا کھانے بیٹھو، کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل درود کی مجلس سجانا اور آقا کریم پر درود پڑھو اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ. بچوں کے دل میں صاحب درود سے پیار پیدا ہو جائے. تو یہ والدین کی کوشش اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل میں حضور کا پیار بٹھائیں. بحب اہل بیت ہی، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالا جائے، یہ سکھایا جائے. اولاد کا حق ہے والدین کے ذمے. تو وہ کس طرح ہوگا کہ اہل بیت رسول کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں. کتب صحاح میں اور جتنی بھی احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں جہاں باقی چیزیں، مسائل، شریعت کے معاملات، حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، وہاں اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اچھے لوگوں کے فضائل، انبیاء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور کسی چیز کا تذکرہ محبت سے ہو تو بندے کا اس کی سمت میلان ہو جاتا ہے. تیسرا حق، اس کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ. چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول، چھین لو ان کے ہاتھوں سے گانوں اور فلموں کی سیڑیاں. ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دے دو، مصطفیٰ کی حدیث دے دو، اسلامی تاریخ دو، حضور کی سیرت کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو. ان کی خلوتوں پہ، ان کی جلوتوں پہ غور کرو، ان کی دوستیوں پہ غور کرو کہ ان کی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، دین بیزار طبقے کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے جو دین سے انہیں دور کر دیں گے. کیونکہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. ہر بندہ کسی سے دوستی لگانے سے قبل دیکھے کہ اس دوست کا دین کیا ہے. تو اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ. بالخصوص جو باعمل علماء ہیں، اگر ان کی صحبت مل جائے تو وہ کبریت احمر یعنی سرخ گندک کی طرح ہے. ان کی صحبت میں تمہاری اولاد بیٹھے گی تو دین کا رنگ چڑھے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے. اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ. یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے کے جا سکتے ہو. اور اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں دیا تو کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا 1 سا یعنی 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ فضیلت والی بات ہے. نوافل کے اندر مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے. اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا. یہاں فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والد کو پوچھا جائے گا، والدہ کو پوچھا جائے گا. اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ کہ والد اور والدہ دونوں مل کر بچے کی تربیت کو ادا کرتے ہیں، اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ حصہ بچے کی تربیت کے اندر ماں کا ہے. اگر ماں بچے کی تربیت نہ کرنا چاہے تو باپ جو مرضی کرے تو کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی. اس لیے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے اندر بہت سارا حصہ لے، اس کو اپنے پاس بٹھائے، وقت دے. ہم بچے کو سکول بھیج دیا، سکول سے آیا تو ٹیوشن بھیج دیا، اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ گئے. خرابی ہوگی. بچوں کو نہ باپ نے ٹائم دیا نہ ماں نے ٹائم دیا اور بعد میں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے قریب نہیں ہوتے. ماں باپ بیماری میں تڑپ بھی رہے ہوں، بچے آ کے دوائی لے دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اپنی اولاد کو آج وقت دیں، کل تمہاری اولاد تمہیں وقت دے گی. اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں. جب بچوں کی بغلوں میں بال اگنے لگے تو ان کو کہو کہ ان کو کھینچنا ہے، موڑنا نہیں.
अमूमन उस वक्त पता चलता है जब बंदा मूड चुका हो, जबकि हदीस के अंदर नितफुल इब्त के लफ्ज हैं कि बाल खींचना जो है वो मसनून है, और खींचने से, चंद बाल खींचने से ये बाल वैसे ही जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो उनको तरगीब दें। जब बच्चे की दाढ़ी का खत आने लगे तो उसे तरगीब दें कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, इसका कत्ल नहीं करना। वो बदकिस्मत माएं हैं जो बेटों को कहते हैं कि बेटा अभी तेरी उम्र दाढ़ी की नहीं है, अगर दाढ़ी की उम्र नहीं है तो आई कैसे है। बल्कि बेटे को तरगीब दे, उसको सुन्नत इमामा सजाने का कहे, उसकी पेशानी चूम कर जो है कहे कि बेटा तेरा ये हुलिया मुझे भी पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है। तो फिर हालात का जबर, जमाने की तुंदो तेज हवाएं बच्चे के लिए मसला नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज से करें। मां अगर बच्चे की तरबियत में अमली तौर पे जो है वो जुहदे मुसलसल करेगी और कोशिश बलीग करेगी और अपने अमल और किरदार को पेश करेगी, तो फिर बेटा बेहतरीन इंसान बन के दुनिया के सामने आएगा। आप कायनात के अंदर जितने भी अच्छे लोग देखते हैं, उनके पीछे उनकी माओं का हाथ